سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تھی تو اماں فاطمہ کی تیمارداری کس نے کی تھی؟ بیمار پرسی کے لیے کون عورت تھی؟ اماں فاطمہ کی وفات کے وقت تو کوئی بہن نہیں تھی، ساری بہنیں فوت ہو چکی تھی۔ اماں فاطمہ کے بھائی تو نہیں تھے، بھائی تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اس گھر والوں کے علاوہ اس گھر میں اماں فاطمہ کا نگران کون تھا؟ دنیا پوری جانتی ہے، مسلمہ بات ہے کہ جس خاتون نے خدمت کی اس کا نام اسماء بنت امیس ہے، اور یہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق کی گھر والی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو پروپاگنڈا دنیا میں عام ہے کہ ابوبکر صدیق اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق کھا گیا تھا، باغ فدق حضرت ابوبکر نے نعوذ باللہ ہڑپ کر لیا تھا، غاصبین بن گئے تھے اور اماں فاطمہ کا حق کھایا تھا، اگر حق کھانے والی بات سچی ہوتی تو مجھے بتائیں اماں فاطمہ وفات سے پہلے بیماری میں ابوبکر کی بیوی کو اپنے گھر میں خدمت داری کے لیے قبول کیوں کرتی؟ وہ کہتی نا چلا جا، تم لوگوں نے تو ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تم لوگوں نے تو ہمارے حق کھائے ہیں۔ اماں فاطمہ الزہرا نے حضرت اسماء بنت امیس کو واپس کیوں نہیں کیا تھا؟ یار کوئی جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے۔ اچھا فدق کی میں بات آپ کو کرتا جاؤں، بات آئی ہے تو بات پوری سنیے۔ یہ باغ فدق ہے کیا؟ یہ باغ فدق جنگ خیبر سے واپسی پہ اللہ کے رسول کو جو تحفہ ملا ہے، حضور پاک نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا کہ لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثہ العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث علم ہے، جسے علم ملا اسے بڑی خیر ملی۔ تو حضور پاک اسے پوری اہل بیت پر اس کا پھل کو اور اس کے ثمرات کو خرچ فرماتے تھے۔ اماں فاطمہ الزہرا تک پیغمبر الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ نہیں پہنچا تھا کہ حالت جنگ میں باہر کے معاملات کا فیصلہ تھا۔ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ گھر کے معاملے میں دنیا کی سب سے بڑی عالمہ تھیں، یہ فیصلہ باہر کا تھا۔ اماں فاطمہ نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو کہلا بھیجا کہ حضور پاک کی میں بیٹی آخری ہوں، میری تینوں بہنیں فوت ہو چکی، میرے بھائی فوت ہو چکے، اگر شریعت میں میرے والد کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ خصوصاً باغ فدق کی بات کی، حضرت ابوبکر صدیق نے دو باتیں فرمائی، کہا فاطمہ اگر آپ کو والد کا فیصلہ معلوم ہو جاتا تو یہ بات یوں نہ بنتی، آپ کے والد محترم ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، یہ فیصلہ آپ اپنے سرتاج حضرت علی سے پوچھئے، یہ فیصلہ حضرت نے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھئے۔ حضور پاک نے فیصلہ فرمایا تھا اسے تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ وراثت میں نہیں جائے گا۔ فاطمہ اگر یہ وراثت بنتا تو میں اپنی بیٹی جو پیغمبر کی بیوی ہے عائشہ اسے دیتا، عمر کی بیٹی حضرت حفصہ جو پیغمبر کی بیوی ہے اسے بھی حصہ دیتا، اور آپ کو بھی دیتا۔ جب حضور کا فیصلہ ہے کہ یہ تقسیم نہیں ہوگا تو ہم حضور کا فیصلہ مانتے ہیں۔ آپ بتائیں ہم فیصلہ مانیں یا فیصلہ توڑ دیں؟ فرمایا فیصلہ مانیں، بات ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ بیٹی اگر آپ کو زمین چاہیے، ابو بکر کے پاس جتنی زمینیں ہیں وہ ساری آپ کے نام ہے، جس پہ انگلی رکھو وہ آپ کے نام پہ الاٹ کر دی جائیں گی۔ اماں نے کہا مجھے زمین نہیں چاہیے تھی، میں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کی بات کر رہی تھی، مجھے حضور پاک کا ابا جان کا فیصلہ مل گیا، میں اس پہ راضی ہوں۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اماں فاطمہ نے ابوبکر صدیق سے پھر بات نہیں کی، تو کہا جی بات نہیں کی تو اماں فاطمہ ناراض تھیں۔ میں نے کہا دو باتیں ہیں، پہلی بات ہے بات نہیں کی، یہ پورا سچ بول دو تو فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا تھا؟ اماں فاطمہ نے اس بارے میں دوبارہ بات نہیں کی، راضی ہو گئی تھی، پھر اس اعتراض نو نہیں چاہیا، یہی مطلب ہے، پھر اس بات کو نہیں اچھالا، بات نہیں کی۔ نمبر دو، بات کرنے سے مراد گپ شپ لگانا اگر آپ لیتے ہو تو اماں فاطمہ کا ابوبکر صدیق سے بات کرنا کیا بنتا ہے؟ اماں فاطمہ بات کریں تو اپنے خاوند حضرت علی سے کریں، اپنی اولاد سے کریں، اپنے گھر سے کریں، باہر ابوبکر صدیق سے بات کرنے۔ آپ اہل بیت کو باہر کے لوگوں سے بات کرنے والا سمجھتے ہو؟ یار تھوڑا سا گزارا، وہ کہتے ہیں نا ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا، ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا، کسی ایک اعتراض کو پکڑے تو 10 کٹے کھل جاتے ہیں۔ بھائی وہ بات کریں جو کرنے والی ہے، تو محبت تھی تو یہ باتیں ہیں نا۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، نعوذ باللہ میں آپ کا جھوٹ مان گیا کہ ابوبکر صدیق حق کھا گیا، حضرت عمر عثمان حق کھا گئے، حضرت علی کا دور آیا یا نہ آیا؟
بکھر کے مسلمانوں بولتے نہیں ہو، خاموش ہو یار، جواب تو دو۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا یا نہ آیا؟ آیا۔ 4.5 سال خلافت کی ہے، 4 سال 4 ماہ حضرت علی بلا شرکت غیر حکمران ہے۔ فدق کی زمین نگل تو نہیں گئی تھی، دریا برز تو نہیں ہو گئی تھی، سمندر میں یہ زمین غرق تو نہیں ہو چکی تھی، اس زمین کے بھی حکمران حضرت علی تھے۔ تو حضرت علی نے یہی حصہ اٹھا کر اپنے بیٹے حسن حسین کو کیوں نہیں دیا کہ تمہاری اماں تو چلی گئی، آؤ اماں کا حق لے لو؟ ابو بکر صدیق کے فیصلے کو حضرت علی نے برقرار کیوں رکھا ہے؟ حضور پاک کے فیصلے کو حضرت ابو بکر کی طرح علی نے نافذ کیوں رکھا ہے؟ حضرت علی بھی تو 4.5 سال حکمران رہے، اچھا 6 ماہ امام حسن بھی حکمران رہے ہیں، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرمائی ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ نام اپنے اور اپنے بھائی کے نام پہ کیوں نہیں کی؟ اماں کی زمینیں لے لو۔ اب یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، یار لوگ کہتے ہیں اجی اہل بیت کہتے تھے جو ہم سے چلا گیا ہم دوبارہ نہیں لیتے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اہل بیت کا مطالبہ نہیں ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے وکیل بلا توکیل بننے کی؟ پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے وہ فائنلائز بات ہے، اور فائنلی معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضور کے فیصلے پہ اہل بیت راضی تھے، اسی کو برقرار رکھا تھا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا